مغربی سعودی عرب کے خطہ حجاز کا شہر مدینہ منورہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر، جس کا پرانا نام یثرب تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے بعد اس کا نام مدینہ النبی رکھ دیا گیا۔ اس شہر مقدس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مسجد نبوی اور نبی کریم کا روضہ مبارک ہے، جس کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں فرزندان توحید یہاں پہنچتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قباء اسی شہر میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں بھی صرف مسلمانوں کو داخلے کی اجازت ہے، اور اس کی ایک اور خصوصیت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چاروں اطراف باقاعدہ فرشتے مقرر ہیں، اور یہاں دجال کبھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ بلا شبہ دنیا بھر کے تمام مسلمان اس شہر سے خصوصی دلی لگاؤ رکھتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ شہر وہی شہر ہے کہ جہاں کی کوہ ابو قبیس کی سنگلاخ گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں 3 سالہ سخت ترین مقاطعہ اور اذیت ناک محصوری اور آن حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 عزیز ترین ہستیوں جناب ابو طالب اور حضرت ختیجہ کی جدائی نے آپ کی صحت پر برے اثرات مرتب کیے۔ اسیری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد نبی مکرم کے سرپرست حامی و مددگار چچا سردار بنو ہاشم جناب ابو طالب وفات پا گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ کی اہلیہ مونس و غم گسار، سچی رفیق اور بہترین مشیر حضرت ختیجہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ ان بے در پہ المناک سانحات نے نبی مکرم کے مصائب میں بے انتہا اضافہ کیا، اور ساتھ ہی ان اہم سہاروں سے محرومی نے قریش مکہ کو مزید بے باک بھی کر دیا۔ وہ جو اذیتیں نبی مکرم کو ابو طالب کی زندگی میں نہیں پہنچا سکتے تھے، ان کے بعد پہنچانی شروع کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی مکرم نے ایک موقع پر فرمایا، قریش ابو طالب کی وفات تک بزدل بنے رہے۔ قریش مکہ خوش تھے کہ اب محمد کا بزرگ کوئی نہیں رہا، چنانچہ نفرتیں، دشمنیاں، تکالیف اور اذیتیں اس قدر شدت اختیار کر گئیں کہ جس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آن حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ بعد نماز فجر مکہ کے بازاروں میں تشریف لے جاتے اور اہل مکہ کو دین کی دعوت دیتے، لیکن ابو طالب اور اماں ختیجہ کی وفات کے بعد تو یوں لگا کہ جیسے اہل مکہ اجنبی اور بیگانے ہو گئے۔ جو پہلے رک کر آپ کی بات سن لیا کرتے تھے، اب اس کے بھی روادار نہیں رہے۔ آن حضرت نبی مکرم کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ مکہ مکرمہ کی بنجر زمین پر فی الحال کسی بھی قسم کی آبیاری ممکن نہیں ہے۔ ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام پیغام الہی لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا، اے محمد، ان کافروں کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یہی وہ دن تھے کہ جب نبی مکرم نے دیکھا کہ کھجوروں کے لہلہاتے باغات کی ایک سرزمین کی طرف آپ ہجرت فرما رہے ہیں۔ آن حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ شاید یہ جگہ یمامہ یا حجر ہے، لیکن وہ سرزمین یثرب تھی، کیونکہ اس خواب کے بعد ایک رات پھر آپ نے دیکھا کہ پتھریلی چٹانوں کے درمیان ایک ایسی بستی کی جانب آپ ہجرت فرما رہے ہیں کہ جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ یثرب ہے۔ حضرت عمرو سے روایت ہے کہ میں نے عبید بن عمیر سے سنا کہ انبیاء کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آن حضرت کو ہجرت کی اجازت پہلے ہی فرما دی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اور اہل ایمان کو ہدایت فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تمہارے لیے تنگ پڑی ہے تو فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل کھڑے ہو۔ نبی مکرم کو یاد آیا کہ چچا ابو طالب نے بھی یثرب جانے کی وصیت کی تھی۔ جناب ابو طالب نے انتقال سے پہلے نبی مکرم سے کہا تھا کہ بھتیجے، میرے انتقال کے بعد تم اپنے اخوال یعنی اپنے دادا کی نتھیال بنو نجار کے پاس یثرب چلے جانا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کی حفاظت دوسروں سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ اس وصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کیسے دانا اور صاحب بصیرت تھے۔ ان کی نگاہ کتنی دور رس تھی، خصوصاً ہجرت کے معاملے میں۔ انہوں نے 3 سال پہلے جو رائے دی تھی وہ بالآخر نہایت صحیح ثابت ہوئی، حالانکہ اس وقت کسی کے گمان میں بھی یہ بات نہیں
یہی تھی کہ جزیرہ نمائیں عرب کا ایک بیمار شہر یثرب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں کو اپنی آغوش میں پناہ دے کر دنیا کی وہ پہلی عظیم الشان ریاست بن جائے گا کہ جہاں سے آفتاب رسالت کی مقدس شعائیں دنیا بھر کو روشن و منور کر دیں گی۔ ذی الحجہ 13 میں بیعت عقبہ ثانی کے بعد نبی مکرم نے مکے کے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھائیوں اور گھر کا انتظام کر دیا ہے جہاں تم پر امن طور پر سکون سے رہ سکو گے۔ یثرب دراصل مدینہ منورہ کا قدیم نام ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر شمال میں سنگلاخ پہاڑی سلسلوں سے ذرا آگے کھجوروں کے شاداب باغات کی آغوش میں ایک پرفضا اور خوشنما وادی ہے۔ یہ شہر مکہ مکرمہ اور شام کے وسط میں واقع ہے۔ مغرب میں سمندر سے 130 میل دور اور سطح سمندر سے 619 میٹر بلندی پر آباد یہ شہر جانہ سرزمین عرب کا روح پرور اور صحت افزا مقام ہے۔ یہاں سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے۔ بارشیں عموماً موسم سرما میں ہوتی ہیں۔ یہاں کی صحبتیں نہایت حسین و جمیل، دن روشن و منور، شام بابرکت و پر رونق اور راتیں بقائے نور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باشندے ٹھنڈے مزاجوں کے حامل، ہنس مکھ ملن ساز اور مہمان نواز ہیں۔ یاد رہے یثرب کو ہجرت نبوی سے پہلے شہر بیمار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ نبی مکرم جب ہجرت فرما کر مہلک امراض کے حامل وباؤں اور بیماریوں کے اس شہر بیمار میں رونق افروز ہوئے تو یہاں کی آب و ہوا صحابہ کرام کو بھی راس نہیں آئی۔ اکثر مہاجرین بیماریوں میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہاں ہجرت کر کے آئے تو یہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ بیماریوں والا شہر تھا۔ اس کے درمیان میں بطحان نامی ایک نالا تھا جس میں ہر وقت بدبودار پانی بہتا رہتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے دست مبارک بلند فرمائے اور یہ دعا فرمائی، اے بار الہی ہمارے لیے مدینہ کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جیسے مکہ محبوب ہے، یا اس سے بھی زیادہ کر دے۔ مدینے کی فضاؤں کو صحت بخش کر دے، اس کے بازاروں اور غلے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما اور اس میں موجود بخار کو جحفہ منتقل کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اس شہر پر اپنا ایسا فضل و کرم فرمایا کہ یہاں کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر کسی کو انتہائی پر امن اور انتہائی پر سکون شہر کی تلاش ہو تو وہ مکہ کو چھوڑ کر یا دنیا کے کسی اور شہر کو چھوڑ کر سیدھا مدینہ جاتا ہے، کیونکہ مدینہ ہی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر آپ کو روحانی طور پر بھی اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ کا واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکہ اور مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔